سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے شاعر ہیں اور حضور کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ اب آپ ان کی نعت سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ حضور کے سامنے مسجد کے اندر ان کے لیے ممبر بچھایا گیا اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر حضور کی موجودگی کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی۔ میں کہتا ہوں وہ جو حضرت حسان نے نعت پڑھی ہے نا، حضور کی تعریف کی ہے، تمام شاعروں کی شاعری، نعت خانوں کی نعت خوانی کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک پرڑے کے اندر ڈال دیا جائے اور ایک پرڑے کے اندر حضرت حسان بن ثابت کی نعت اور شعر ڈال دیے جائیں تو وہی پرڑا جھک جائے گا جس پرڑے کے اندر حضرت حسان بن ثابت کے شعروں کو ڈالا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں آپ، حضور کی موجودگی کے اندر حضرت حسان پڑھتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس کا آپ کو مطلب بھی سمجھاتا ہوں، یہ عربی کے اندر ہے۔ حضرت حسان حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کچھ میں کہنا نہیں چاہتا، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا بچہ، اللہ کسی کو لولا بنا دے، لنگڑا بنا دے، کانا بنا دے، جیسے چاہے بنا دے، لیکن آپ نے جیسا چاہا ویسا ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور آگے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ میلاد نہیں ہے، حضور کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میلاد ہی منایا جا رہا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسان کیا کر رہا ہے تو، یہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ حضور ٹوک دیتے، حضور نے ٹوکا نہیں۔ آگے کہتے ہیں، اس سے بھی آگے کمال کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری آنکھ کا قصور ہو، میری آنکھ نے نہ دیکھا ہو۔ کہا کہ نہیں، آپ جیسا کامل بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا کامل بچہ آج تک ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حضرت حسان ممبر کے اوپر بیٹھ کر
حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما، سبحان اللہ، یعنی زبان حسان کی ہو اور طاقت جو ہے وہ جبریل امین کی ہو۔ سبحان اللہ، اللہم دعا کر رہے ہیں ایدہ بروح القدس۔ سبحان اللہ، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا جائے، میلاد کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، سبحان اللہ، اور سجدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تین چیزیں پاک نہ ہوں، بدن پاک نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہوں، جگہ پاک نہ ہو۔ تو حضور نے سجدہ فرما کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میرا بدن بھی پاک ہے، میرے کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، صرف بیت آمنہ ہی پاک نہیں، مکے کی بستی ہی پاک نہیں، میرا قدم زمین کو چھو گیا تو ساری زمین پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ، جعلت لی الارض مسجدا، بلکہ زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اب میرے امتی جہاں چاہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتیں اس طرح نہیں کر سکتی تھی، کارخانے کے اندر کام کر رہے ہیں، کہیں کسان کام کر رہے ہیں، انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت خانے کے اندر آ کر، مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرنی پڑتی تھی۔ لیکن یہ حضور کا کرم کہ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ہم جہاں چاہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، سبحان اللہ، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، غزوہ خندق ہے، اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے، ہم نے وہاں جا کر نماز ادا کی، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے اور نماز پڑھنے کی ہمیں وہاں توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان جو ہے جانا چاہتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے کہ کس وقت آئے تو ہم مدینہ طیبہ کے اندر جائیں۔ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے تو دیکھا کہ حضور کا جو پیٹ ہے نا، یہ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ حالات تھے، کمر جھک نہ جائے اس لیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے محسوس کیا، یہ سیرت کی ہر کتاب کے اندر اور حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے نقاہت محسوس کی، کمزوری محسوس کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آج میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، آپ کھانے کے لیے میرے ہاں تشریف لائیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ حضرت جابر چلے گئے اور جا کر بکری کا بچہ ذبح کیا، اور جو آپ کی بیوی تھی اس نے جو پیسے آٹا گوندنا شروع کیا اور سالن پکانا شروع کیا۔ ادھر سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، خندق والو، آج جابر کے گھر کے اندر تمہاری دعوت ہے، سب چلو۔ سبحان ان کی تعداد 1400 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 1400۔ میں تقریر کو جلدی ختم کر دوں گا۔ 1400 تعداد تھی۔ سارے کے سارے حضرت جابر کے گھر آئے۔ جس وقت حضرت جابر نے آتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ بیوی کو کہا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ حضور کے ساتھ 2 نہیں 4 صحابہ کرام آ جائیں گے، ہم نے تو تھوڑا سا انتظام کیا ہے، یہ 1400 صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ وہ بیوی کے صحابیہ کے قربان جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے بتا دیا، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، وہ خود انتظام کر لیں گے، جو لے کر آئے ہیں وہ خود انتظام کر لیں گے۔ حضرت جابر نے وہ دسترخوان بچھا دیے، صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ 1400 صحابہ کرام، یہاں 2 مہمان آ جائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج تو مہمان کی مہمان نوازی کم لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ورنہ تو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتے۔ 1400 صحابہ کرام، نام لینا بڑا آسان ہے۔ بیٹھ گئے، دسترخوان بچھ گئے۔ حضور صلی اللہ، اگلا حدیث پاک کا آپ حصہ سنیں غور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کہا کہ جابر وہ آٹا میرے پاس لے آؤ گوندا ہوا۔ حضرت جابر آٹا لے آئے تو حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں کہ فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوندے ہوئے آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، سبحان اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سالن، وہ ہنڈیا لے آؤ میرے پاس۔ حضرت جابر وہ سالن لے آئے، وہ ہنڈیا لے آئے اور حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر برکت کی دعا کی۔ کہا اب شروع کرو۔ تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، یہ صحابہ کرام کے سامنے لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ صحابہ کرام نے جس وقت دیکھا تو چہرے پر خوشیاں نمودار ہو گئیں۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ پہلے تو ہم نے کھانا کھانا تھا، اب حضور کا تبرک کھائیں گے۔ آج کل تو ایسا اگر کوئی کرے، بچے سکول سے آئیں اور کوئی باپ ہنڈیا کے اندر تھوک دے تو اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آج ہم حضور کا تبرک کھائیں گے۔ ان کے چہرے کے اوپر خوشیاں نمودار ہو گئیں، خوش ہو گئے۔ 1400 صحابہ کرام کے اندر کھانا تقسیم کیا گیا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جس وقت روٹیوں کی طرف دیکھا تو ان میں ایک روٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت سالن کو دیکھا تو ایک بوٹی بھی اس کے اندر کم نہیں ہوئی تھی، ایک چمچ بھی کم نہیں ہوا تھا شوربے کا۔ سب نے کھایا۔ آخر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم جابر خود بھی کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کے اندر بھی کھانا تقسیم کرو۔ کہتے ہم سارا دن خود بھی کھاتے رہے اور پڑوسیوں کے اندر تقسیم بھی کرتے رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ ہمیں میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔